السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام بے حد عزت احترام دے لائق پیکر اخلاص و محبت محسن اہل سنت پاسبان مسلک رضا حضرت علامہ مولانا قاری محمد منور صاحب، حافظ غلام محی الدین صاحب، قاری محمد اسرار صاحب، حافظ محمد مجتبیٰ صاحب، سٹیج تے جلوہ گر دیگر معزز علماء کرام، اج تسی تے میں سارے دے سارے بھائی محمد جوید مرحوم صاحب دے اشالے ثواب دی اس محفل وچ حاضر ہوئے ہیں۔ رب دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ رب العالمین محمد جاوید صاحب دی آخرت دیاں ساریاں منزلاں آسان فرمائے۔ اللہ لواحقین صبر جمیل اور صبر جمیل تے اللہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ دنیا وچ رہنے ہویاں دانستہ طور تے نادانستہ طور تے بھول کے جان بوجھ کے فرائض واجبات جڑیاں کمیاں کوتاہیاں ہوئیاں اللہ رب العالمین پہلے دن تو لے کے اج تک جڑے بھی کلمات طیبات پڑھے گئے، قرآن مجید دی تلاوت کیتی گئی، کلمہ شریف دا ذکر اذکار جو بھی کیتا گیا، ایک خوبصورت محفل دا اہتمام کیتا گیا، اللہ ان سارے نیک اعمال دی برکت اللہ انہاں دیاں آخرت دیاں ساریاں منزلاں آسان فرمائے۔ اللہ گناہ معاف فرما کے انہاں دی قبر آتا حد نگاہ تک کشادہ فرما کے جنت دیاں باغاں وچوں باغ بنائے۔ میرے تو پہلے حضرت علامہ مولانا
قاری محمد منور صاحب بڑے احسن انداز دے نال والدین دی شان تواڈے گوش گزار کر رہے سن. میری پہلی حاضری ہے، میں صاحب خانہ کو پوچھیا نہیں گفتگو اردو چ کرنی یا پنجابی تساں سمجھ آوے سی. حاضرین محترم، حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہونی یہ الفاظ اللہ رب العالمین دے ہون تے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت دے سامنے او الفاظ بیان کیتے ہوں. سا حدیث قدسی آگیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میرا رب فرمانا، کن تو کنزم مخفیہ، میں ایک چھپیا ہویا خزانہ سا، فاحببت ان اعرف، میری محبت نے چاہیا میں جانیا جاما، میں پہچانیا جاما، فخلقت الخلق، پس میں مخلوقاں پیدا کیا. ایک حدیث شریف دے اندر آنا کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نوراں بنایا، لیکن میرا جڑا موضوع ہے وہ محبت الہی اور اللہ رب العالمین دی قدردانی ہے. اسی حوالے نال چند گلاں تواڈے گوش گزار کرساں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرمانا، میں چھپیا ہویا خزانہ سا، فاحببت ان اعرف، میری محبت نے چاہیا میں جانیا جاواں، میں پہچانیا جاواں، فخلقت الخلق، پس میں مخلوقاں پیدا کیتا. پتہ یہ چلیا یہ جڑی مخلوق اللہ رب العالمین نے بنائی، اللہ رب العالمین نے اس مخلوق کا جڑا وجود عطا کیتا، اور اللہ رب العالمین نے تواں ماں جڑا انسان بنایا، اللہ نے بنایا اپنی محبت دی وجہ نال بنایا. حاضرین محترم، جس اللہ اپنی محبت دی وجہ نال اس مخلوق کا پیدا کیتا، اور جس اللہ رب العالمین نے اپنی محبت دی وجہ دے نال تینوں مینوں انسان بنایا، وہ اللہ بھی تے کچھ چاہنا. اللہ چاہنا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جڑے نے میرے نال بہت زیادہ محبت کردے نے، میرے نال بہت زیادہ پیار کردے نے. اشد دا معنی ہونا ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرنا، ٹوٹ ٹوٹ کے پیار کرنا. حاضرین محترم، اگر اسی اپنے جسم دے ظاہری حصیاں تے غور کریے، جسم دے ہر حصے دا کوئی نہ کوئی کام ہے. اللہ رب العالمین نے ہاتھ دیتے کام کرنے آستے، اللہ رب العالمین نے پیر دیتے چلنے آستے، اللہ رب العالمین نے زبان دیتی بولنے آستے، کان دیتے سننے آستے، نک دیتا سونگنے آستے، اکھاں دیتیاں ویکھنے آستے، عقل اور شعور دیتا سوچنے اور سمجھنے آستے. یہ دل اللہ رب العالمین نے دیتا محبت کرنے آستے، یہ دل اللہ رب العالمین نے دیتا محبت کرنے آستے. آپ صاحب اس کو بالکل کم کر سکتے. دل اللہ رب العالمین نے دیتا محبت کرنے آستے. اس دل دے اندر یا تے دنیا دی محبت غالب ہوئے گی، یا اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت غالب ہوئے گی. اگر دل دے اندر اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت غالب ہے، پھر انسان دنیا دے اندر بھی کامیاب ہے، قبر دے اندر بھی کامیاب ہے، آخرت وچ ہمیشہ ہمیشہ آستے کامیاب ہے. اگر دل دے اندر اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت غالب نہیں، تو پھر انسان دنیا دے اندر بھی ناکام ہے، قبر دے اندر بھی ناکام ہے، آخرت وچ ہمیشہ ہمیشہ آستے ناکام. دل وچ محبت رکھنی، اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت، اور اس محبت نو اپنے دل وچ غالب کرنا میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دنیا نال محبت نہ کرسی، دنیا نال پیار نہ کرسی. اللہ رب العالمین نے اس انسان اس دنیا دے اندر بھیجیا، اور وہ محبت جڑی اللہ رب العالمین نے دنیا دی ساڑھے دلوں دے اندر رکھی. حاضرین محترم، او امیر المومنین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دا دور مبارک ہے. حاضرین محترم، آپ رضی اللہ عنہ دے دور مبارک دے اندر جدوں کیسر و کسرا مسلمانہ فتح کیتے اور مال غنیمت اکٹھا ہویا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دے سامنے اور مال غنیمت آ کے جس وقت اس کا ڈھیر اکٹھا کیتا گیا، اور سونا اور چاندی اتنا زیادہ سی، باقی چیزاں چھوڑ کے سونا اور چاندی اتنا زیادہ سی کہ وہ سونے اور چاندی دا ڈھیر بن گیا. امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دراز قد دے سن. جدوں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس ڈھیر دے کول تشریف لے کے آندے نے،
حاضرین محترم اس سونے تے چاندی دا اتنا بڑا ڈھیر ویکھ کے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جڑی دعا منگی سی قیامت تک اس دعا دے اندر تیرے میرے واسطے سبق ہے. آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ چائے رب دی بارگاہ دے اندر اور دعا کی تھی کیا اے الہ العالمین اے دنیا دی محبت جڑی تو ساڑے دلاں دے اندر رکھی ہے اللہ میں تیرے کو اے دعا نہیں کردا کہ اس دنیا دی محبتاں ساڑے دلاں وچوں کٹ دے لیکن اے اللہ تیری بارگاہ وچ اے دعا ضرور کرنا وا اللہ اے جڑی دنیا دتی ہے اس دنیا وا ساڑی آخرت دے سنوارن دا ذریعہ بنا دے. یہ دنیا دا جڑا مال دیتا ہی اللہ اسی جگہ تے سانو خرچ کرن دی توفیق عطا فرما. اللہ جتے خرچ کریے تیری رضا بھی مل جائے تیرا سونا محبوب بھی ساڑے تو راضی ہو جائے. حاضرین محترم اللہ رب العالمین دیا بے شمار صفتاں نے بے شمار صفات نے اور رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے مالک بھی ہے قدوس بھی ہے سلام بھی ہے مؤمن بھی ہے مہیمن بھی ہے عزیز بھی ہے جبار بھی ہے. بے شمار اللہ رب العالمین دیا صفات نے. اللہ دی ایک صفت قدردانی دی. قدردانی کی معنی ہونا قدردانی دا کہ بندے ہوتے اس اتنی رحمتہ کرنیاں اور بندے اتنا کچھ عطا کرنا کہ بندے دی توقعات تو ود کے اسا عطا کرنا اسا قدردانی آکیا ہے. اللہ رب العالمین بڑا قدردان. حاضرین محترم تسی اندازہ کرو اسی ایک نیکی کرنے ہیں اللہ رب العالمین اس ایک نیکی دے بدلے اساں 10 گنا اجر عطا کرنا ہے. یہ اللہ رب العالمین دی قدردانی نہیں تے اور کی. ہارون الرشید اپنے وقت دا بہت بڑا بادشاہ ہو کے گزریا. اس دی بیوی یہی نا سی زبیدہ خاتون. حاضرین محترم بڑی نیک خاتون سی. اس دی نیکیاں دا اندازہ تسی اس گل تو لاؤ کہ اتنی نیک ہر وقت اس دے محل دے اندر 300 بچیاں حافظہ قرآن موجود ہونی سن. 300 بچیاں حافظہ قرآن ہر وقت اس دے محل دے اندر موجود ہونی سن. اور حاضرین محترم 100 بچی ایک وقت دے اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دی سی. 8 گھنٹے 100 بچی اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنی پھر انہاں دا ٹائم ختم ہونا پھر اگلی شفٹ شروع ہو جانی پھر انہاں دا ٹائم ختم ہونا پھر اگلی شفٹ شروع ہو جانی. گویا ہارون الرشید دے محل دے اندر ہر وقت 100 بچی رب دے قرآن دی تلاوت کر دی سی اور 300 بچی حافظہ قرآن بیک وقت ہارون الرشید دے دربار دے اندر موجود ہوندی سی. اس تو علاوہ زبیدہ خاتون نے ایک نہر بنائی سی جس کا نام سی نہر زبیدہ اور نہر اج بھی مکہ مکرمہ دے اندر موجود ہے. اس کے نشانات موجود ہیں. حاجی دور دراز تو جدوں حج کرنے آستے جاندے سی زائرین جس ٹائم عمرہ کرنے آستے جاندے سی تے پانی دی دقت ہوندی سی. اج کل بھی پانی دی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دے اندر بڑی دقت ہے. اس وقت بھی ہوندی سی. اس نے حاجیاں دے آسانی آستے اور نہر بنائی سی جس کا نام سی نہر زبیدہ. حاضرین محترم جدوں فوت ہوئی تے فوت ہون تو بعد کسی نو خواب دے اندر آئی تے پوچھن والے نے پوچھیا اللہ رب العالمین نے تیرے نال کی معاملہ کیتا. حاضرین محترم او زبیدہ خاتون کہن لگی اللہ رب العالمین نے مینوں بخش دیتا. کہن والا کہن لگا یقیناً تیرے عمل بڑے چنگے سن اللہ رب العالمین نے تینوں بخشنا ہی سی. تو اتنا بڑا کام کیتا اتنی بڑی نہر بنائی ہر وقت تیرے محل دے اندر 300 بچیاں حافظہ قرآن موجود ہوندیاں سی. اس نے کیا اللہ رب العالمین نے مینوں بخش دیتا وے لیکن بخشش دا ذریعہ نہ او 300 بچیاں بنیاں نے نہ او نہر بنی. حاضرین محترم پوچھن والے نے پوچھیا پھر اللہ رب العالمین نے کس وجہ نال تینوں بخش دیتا. حاضرین محترم اس نے جواب دیتا میری بخشش دا ذریعہ اے بنیا کہ میں ایک دن اپنے گھر دے اندر بیٹھی ہوئی سا. اللہ کتنا قدردان ہے. چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں بھی اللہ رب العالمین ضائع نہیں ہونے دے. میں اپنے گھر دے اندر بیٹھی ہوئی سا. بڑی سخت بھوک لگی ہوئی سی. سامنے روٹی آئی چنگیر دے اندر رکھی گئی. میرے سر تے دوپٹہ نہیں سی. نال مسجد چوں اذان دی آواز آئی. جو ہی مسجد چوں اذان دی آواز آنا شروع ہوئی میں نوالا توڑیا ہویا سی لیکن منہ والے پاسے نہیں لے کے گئی. چنگیر وچ رکھ دیتا سر تے دوپٹہ کیتا اذان دا ادب کیتا. جدوں قبر دے اندر آئی ہاتف کیوں آواز ہے یہ میرے بندی پریشان ہون دی ضرورت نہیں میں تے تینوں اس دن ہی بخشن دا اپنے کول وعدہ کر دیتا سی کہ میں تینوں بخش دیواں گا.
اللہ اتنا قدردان ہے ساڑھے اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ جان دی دیر ہے اللہ رب العالمین دے راضی ہون دی دیر ہے انبیاء کرام علیہم السلام دیاں زندگیاں پڑھ کے ویکھو اللہ رب العالمین نال محبت بھی کیتی تے ٹوٹ ٹوٹ کے کیتا اور پیار بھی کیتا تے ٹوٹ ٹوٹ کے کیتا حاضرین محترم حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام تو نسل انسانی دا سلسلہ شروع ہویا اللہ رب العالمین نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نو بنان تو بعد جنت دے اندر رکھیا اللہ رب العالمین نے حکم دیتا ہے میرے پیارے صفی اللہ تسی جنت دے اندر جتھے چاہو رہو جتھوں چاہو کھاؤ جتھوں چاہو پیو لیکن اے جڑا درخت ہے اس درخت دے قریب نہیں جانا اللہ رب العالمین نے اس دا پورا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید ذکر کیتا حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کو بھول ہوئی اور اس بھول دی وجہ دے نال حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام اس کائنات دے اندر آئے ایک گل یاد رکھنا اصلاح کرنا بھی بڑی ضروری ہوندی بہت سارے دوست احباب لوگ اس غلطی دا شکار ہوندے نے کئی مرتبہ کوئی غلطی ہو جائے تے اسی ایک گل آگ چھوڑنے ہیں یارا کی ہو گیا ساڑھے کو غلطی ہو گئی ساڑھے بابا آدم علیہ السلام کو بھی غلطی ہوئی سی یاد رکھنا جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام نے او معصوم نے انہاں کو بھول ہوئی غلطی ہونا اور چیز ہے بھول ہونا اور چیز ہے اس بھول دی وجہ دے نال اللہ رب العالمین نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نو اس کائنات دے اندر بھیجا اور اللہ رب العالمین نے پورے واقعے نو قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ذکر کیتا وے میرے تو پہلے حضرت علامہ صاحب بڑی پیاری گل کر رہے سن کہ اللہ دا قرآن پڑھیا بھی کرو اور اللہ دے قرآن نو سنیا بھی کرو اشعار بھی سنیا کرو لیکن ساڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اسی اشعار سن کے تے بڑے جھوم جاندے ہیں لیکن اللہ دا قرآن جڑا قاری صاحب پڑھنا ہوئے تے ساڑے کرنا تے وہ سماعت ہو بھی رہی ہوندی لیکن ساڑا دھیان اس پاسے نہیں جانا وجہ یہ کہ ماحول ایسا بن چکا ہے او اللہ دا قرآن ہے پہلا سپارہ وے سورہ بقرہ وے اللہ رب العالمین نے اس پورے واقعے نو قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ہمیشہ آستے محفوظ کیتا وے حاضرین محترم جدوں حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے جنت دے اندر بنان تو بعد کیا ہے میرے پیارے صفی اللہ تسی بھی اور تہاڈی بیوی حضرت حوا علیہ السلام بھی جنت دے اندر رہو جتوں چاہو کھاؤ جتوں چاہو پیو لیکن اے جڑا درخت ہے اس درخت دے قریب نہیں جانا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ حاضرین محترم ہے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام بھول کے اس درخت کے قریب چلے گئے اور اللہ رب العالمین نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نو بھی اور حضرت حوا علیہ السلام نو بھی اس کائنات دے اندر بھیج دیتا حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام سری لنکا دا جزیرہ سراندیپ اس دے اندر آپ نو اتاریا جاندہ ہے اور حضرت اما حوا علیہ السلام نو حاضرین محترم مکہ مکرمہ دی دھرتی تے اتاریا جاندہ ہے ملک عرب دی اور حاضرین محترم ہے پھر حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام اور حضرت اما حوا علیہ السلام دی ملاقات 300 سالہ تو بعد عرفات دی میدان دی اندر ہوندی ہے اور حاضرین محترم میں 300 سال حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے رو رو کے گزارے نے رب العالمین دی بارگاہ دی اندر دعاواں کر کر کے گزارے نے ایک چھوٹی دی بھول ہوئی اس بھول دی وجہ دے نال حضرت آدم علیہ السلام صبح تو لے کے شام تک شام تو لے کے رات تک رات تو لے کے اگلی صبح تک متواتر اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر روندے رہندے سن اور یار اپنی زندگیاں دے اندر غور کر اور حاضرین محترم اپنی زندگیاں دے اندر ہر بندہ جھانک کے ویکھے تے صحیح صبح تو لے کے شام تک ساڑے کو لوگ کتنے گناہ گوندے نے لیکن انہاں گناہاں تے شرمندہ نہیں گوندے اللہ رب العالمین دی
فرمانیاں ہو جاندیاں نے لیکن اللہ کولو توبہ نہیں کر دے جدوں بھی گناہ ہوون اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر گڑ گڑا کے معافی منگیا کر جدوں اللہ کولو منگے گا اللہ رب العالمین راضی بھی ہوے گا اللہ گناہ بھی معاف کرے گا اللہ رب العالمین درجات بھی بلند کرے گا حاضرین محترم 300 سال گزر گئے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام دی اور حضرت اما حوا علیہ السلام دی عرفات دی میدان دی اندر ملاقات ہوندی ہے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے اس وقت جڑی دعا منگی اللہ رب العالمین نے اس دعا نو بھی ہمیشہ ہمیشہ استے قرآن مجید فرقان حمید دی اندر محفوظ کیتا ہے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ رب دی بارگاہ دے اندر چاہے اور رب دی بارگاہ دے اندر اپنے ہاتھ چاہ کے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام دعا مانگ رہے نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اے الہ العالمین اساں نے اپنی جانا تے ظلم کیتا اے اللہ اگر تو سانو معاف نہ کیتا یقیناً اسی گھاٹا کھانے آلیاں وچوں ہو جاواں گے حاضرین محترم اللہ رب العالمین دی طرفوں گویا جواب آیا اے میرے پیارے صفی اللہ میرے کولوں منگنا تیرا کم سی میرے سامنے دامن پھیلانا تیرا کم سی میرے سامنے جھولی پھیلانا تیرا کم سی اے میرے پیارے صفی اللہ جڑا میرے کولوں منگ میں اس نو اس دی منگ نالوں ود کی عطا کرنا وا اے میرے پیارے شفیع اللہ تساں نے تے منگیا ہے اپنی ذات دے واسطے اور اپنی بیوی حوا علیہ السلام دے واسطے لیکن میں رب ہو کے وعدہ پیا کردا وا اسی عرفات دی میدان دے اندر قیامت تک امت مسلمہ اس دن آ کے جدوں اپنے دامن پھیلا کے اپنے دامن پھیلان تو بعد میرے کولوں دعاواں منگے گی اللہ میں نو معاف کر دے میں رب ہو کے وعدہ پیا کرنا وا جس طرح تہاڈی بھول نو معاف کر دیتا ہے اسی طرح امت مسلمہ دے گناہ بھی میں رب معاف کر دیواں گا حاضرین محترم اسی واسطے کیا جانا بندہ جس وقت حج کرنے واسطے جانا اور حج تو واپس آوے اخلاص نال حج کرے خلوص نال حج کرے اس حج دی برکت نال اللہ رب العالمین اس دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دینا وے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے تے دعا منگی سی اپنے واسطے اور اپنی بیوی اما حوا علیہ السلام دے واسطے لیکن اللہ رب العالمین دی قدردانی ویکھو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام دی بھولنا بھی معاف کیتا قیامت تک امت مسلمہ اسی دن عرفات دے میدان وچ اتھے جا کے اور کی کرنا ہونا جڑے حاجی حج کرنے واسطے گئے اور جا کے 9 ذی الحجہ نو کے کرنے اتھے جا کے صرف اور صرف صبح تو لے کے شام تک اپنے واسطے لوگوں واسطے مغفرت دیاں دعاواں کر رہے ہونے دعاواں ہی دعاواں کر رہے صرف پیشی دی دیگری دی نماز اکٹھی کر کے پڑھنی اس تو علاوہ اور کوئی کام نہیں کرنا مغرب دی نماز تک دعاواں 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 اللہ کہنا تسی اتھے آ کے دعاواں منگو جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اتھے میرے سامنے دامن پھیلا کے منگیا سی نا میں ابراہیم علیہ السلام دی بھولنا معاف کیتا سی تواڈے گناہاں نو معاف کراں گا اللہ اتنا قدردان حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ رب العالمین دے نبی نے اللہ دے پیغمبر نے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام لقب عطا کیتا خلیل دا خلیل دا معنی ہونا قریبی سمجھے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام مال بھی کثرت نال عطا کیتا ہویا سی حاضرین محترم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بکریاں چرانے آستے ایک پہاڑی دے دامن دے اندر گئے اور آپ دے متعلق آنا کہ اللہ نے آپ نو اتنی کثرت دے نال بکریاں دے ریوڑ عطا کیتے ہوئے سن ایک نہیں کئی کتے اس ریوڑ دی راکھی کرنے ہونے ہیں اور اندازہ کرو یار جس ریوڑ دی کئی کتے رکھوالی کردے ہو سن او مال کتنا زیادہ ہو سن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پہاڑی دے دامن اچ بکریاں پہ چراندے نے اللہ رب العالمین دے
ایک فرشتے نے رب العالمین دی بارگاہ عرض کی اللہ تو ابراہیم علیہ السلام اپنا خلیل بنایا، خلیل دا تے معنی ہونا قریبی سنگی، اے اللہ ابراہیم علیہ السلام واقعی تیرے خلیل نے؟ اللہ نے کہا ہاں۔ اے اللہ اگر اسی انہاں دا کوئی امتحان لینا چاہیے تے لے سکتے ہیں، کیا لے لو۔ وہ فرشتہ آیا انسانی شکل دے اندر، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا امتحان لینے واسطے۔ حضرین محترم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پہاڑی دے دامن وچ بکریاں پہ چراندے نے۔ اس فرشتے نے ایک جھاڑی دے کول کھڑے ہو کے اللہ رب العالمین دی حمد بیان کی تھی، اللہ دی تعریف بیان کی تھی، اللہ دی بزرگی، اللہ دی شان بیان کی تھی۔ الفاظ بڑے چنگے سن۔ حاضرین محترم، اس اللہ دے فرشتے نے انسانی شکل دے اندر آ کے اللہ رب العالمین دی حمد بیان کرنا شروع کی تھی۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جدو اللہ رب العالمین دی حمد سنی، جدو اللہ رب العالمین دی پاکی سنی، جدو اللہ رب العالمین دی عظمت نو سنیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنیاں بکریاں پہاڑی دے دامن دے اندر چھوڑیاں، خود اس جھاڑی دے کول آئے۔ جدو اللہ دا فرشتہ اللہ دی تعریف کر کے خاموش ہویا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہنے لگے اے میرے بھائی تو جڑی اللہ دی تعریف سنائی، الفاظ بڑے چنگے سن، مہربانی کر ایک واری ہور مینوں اللہ دی تعریف سنا دے، اللہ دی بزرگی سنا دے، اللہ دی حمد سنا دے، اللہ دی شان سنا دے۔ او فرشتہ انسانی شکل دے اندر امتحان لینے واسطے آیا ہے، کہنے لگا اے میرے بھائی پہلی واری میں تینوں اللہ دی تعریف سنائی، تو مینوں کچھ دتا نہیں، میں تیرے کولوں کچھ منگیا نہیں، اگر میں دوسری واری تینوں اللہ دی تعریف سناواں تو مینوں کی دیویں گا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہنے لگے اے میرے بھائی وہ سامنے بکریاں دا ریوڑ جڑا تینوں نظر آ رہا ہے، جتھے تک نظر جاندی ہے بکریاں ہی بکریاں نے، وہ کسی ہور دیاں نہیں نے، انہاں ساریاں بکریاں دا مالک میں ہاں۔ دوسری واری اللہ دی تعریف تو مینوں سنا دے، ادیاں بکریاں تینوں میں دے دیواں گا، ادیاں بکریاں دا مالک میں رہ جاواں گا، تو مہربانی کر تو مینوں اللہ رب العالمین دی حمد سنا، اللہ دی بزرگی سنا۔ اسی فرشتے نے دوسری واری اللہ دی تعریف سنائی، اللہ دی حمد سنائی، اللہ رب العالمین دی شان سنائی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دوجی واری جدوں اللہ دی تعریف سنی، اللہ دی حمد سنی، جدوں فرشتہ خاموش ہویا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہنے لگے یار پہلی واری دور کھل کے سنیا سی، مزہ تے آیا سی، لیکن دوجی واری کول آ کے سنیا ہے پہلے نالوں زیادہ مزہ آیا ہے، مہربانی کر ایک واری اور اللہ دی تعریف سنا دے، ایک واری اور اللہ دی بزرگی سنا دے۔ اس فرشتے نے پھر وہی سوال کیتا، پہلی واری تو کچھ دیتا نہیں، دوسری واری تو مینوں ادیاں بکریاں دے دیتیاں، اگر تیسری واری میں تینوں اللہ دی تعریف سناواں تو مینوں کی دیویں گا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے اللہ نال محبت ویکھ، اللہ نال پیار ویکھ، اللہ دے خلیل کہن لگے اے میرے بھائی پہلی واری تو کچھ منگیا نہیں، دوسری واری میں تینوں ادیاں بکریاں دے دیتیاں، تیسری واری اللہ دی تعریف سنانا تیرا کم ہے، ساریاں بکریاں دا مالک بنانا میرا کم ہے۔ حاضرین محترم ہن اس اللہ دے فرشتے نے تیسری واری اللہ دی تعریف سنائی، یہی الفاظ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس
القدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم أجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. حاضرین محترم ہے ہن جدوں اللہ دا فرشتہ خاموش ہویا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہن لگے یار او زبان بھی پاک سی کان بھی پاک سن اللہ دے نبی سن اللہ دے نبی معصوم ہوندے نے اللہ دے فرشتے بھی گناہاں تو پاک ہوندے نے. حاضرین محترم کان بھی پاک نے زبان بھی پاک ہے جس کا ذکر کیتا جا رہا ہے اللہ رب العالمین دی ذات وہ بھی پاک ذات ہے. آج اگر کوئی قاری قرآن اللہ دے قرآن دی سونی تلاوت کرے بندی دا دل کردا یار اے رب دا قرآن پڑھدا رہے میں رب دا قرآن سندا رہواں. ذرا سوچتے سی او کیوں جا ماحول ہوے گا جدوں اللہ رب العالمین دے خلیل اللہ دی حمد سن رہے ہون گے اللہ دا فرشتہ اللہ دی پاکی بیان کر رہا ہوے گا اللہ دی حمد بیان کیتی جا رہی ہوے گی. جدوں اللہ دا فرشتہ خاموش ہویا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہن لگے یار پہلی واری تو اللہ دی حمد سنائی دور کھل کے سنیا سی مزہ تے آیا سی دوسری واری کولا کے سنیا پہلے نالوں زیادہ مزہ آیا تیسری واری تو اللہ دی تعریف سنائی میرا دل ہی لے لکھتا ہے مہربانی کر ایک واری اور مینوں اللہ دی تعریف سنا دے اللہ دی بزرگی سنا دے اللہ دی حمد سنا دے. اور اس فرشتے نے کیا اے میرے بھائی پہلی واری میں تینوں اللہ دی تعریف سنائی تو مینوں کچھ دتا نہیں میں تیرے کولوں کچھ منگیا نہیں. دوسری واری تو مینوں اللہ دی تعریف سنائی میں تینوں تو مینوں ساریاں بکریاں ادیاں بکریاں دے دیتیاں. تیسری واری میں تینوں اللہ دی تعریف سنائی تو مینوں ساریاں بکریاں دے دیتیاں. اگر تینوں میں ہن اللہ دی تعریف سناواں تو مینوں کی دیویں گا. حاضرین محترم اللہ دی محبت ویکھ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے دل دے اندر جواب کی دیندے نے کہ یار تینوں بکریاں چران واسطے کسی خادم دی ضرورت پوے گی مینوں اپنا خادم بنا کے اپنے نال رکھ لویں میں تیریاں بکریاں چراندا رہواں گا تو مینوں میرے رب دی تعریف سناندا رہویں. ہن اس اللہ دے فرشتے نے کیا اے ابراہیم واقعی تو اللہ دا خلیل ہے میں اللہ رب العالمین دا فرشتہ میں تیرا امتحان لینے واسطے آیا سی تو ایک واری آکھ تینوں اللہ دی تعریف سناواں گا دو واری آکھ تینوں اللہ دی تعریف سناواں گا جتنی واری آکھ میں تینوں اللہ دی تعریف سناواں گا. اپنی بکریاں اپنے کول کر. حاضرین محترم اللہ کتنا قدردان ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ تعریف سنی یہ تسبیح سنی. آج جدوں رمضان شریف دا بابرکت مہینہ آنا اسی تراویاں پڑھنے آستے مسجد جانے ہیں وینے ہو یا کون ہو وینے چھکی آکھو یارا وینے ہو نا آج کوئی نہیں مہینہ رمضان ہے وینے ہو نا تے رمضان شریف جدوں مولوی صاحب 4 رکعتاں پڑھا رہے ہیں نا تے 4 رکعتاں تو بعد تسبیح تراوی پڑھی وینی تراوی دے اندر او اے علی ہی تسبیح تراوی پڑھی وینی ہے. اللہ رب العالمین دی قدردانی کہ او والے الفاظ ہمیشہ واسطے امت مسلمہ دے حوالے کر دے قیامت تک تراویاں ہونیاں رہن گیاں اور امت مسلمہ اے علی تسبیح تراوی پڑھ دی رہے گی. حاضرین محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ صحابین نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرہ اقدس نو ویکھیا. حاضرین محترم اللہ رب العالمین نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن ہی اتنا دیتا ہے جڑا ایک باری ویکھنا یا قربان ہو وینا یا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن دا کہ کہنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آل وچوں حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ دے متعلق آنا کہ جس وقت آپ جانے ہیں نا گلیاں دے اندر تے کئی یہودی اور کئی عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو وینے آپ دے چہرہ اقدس نو ویکھ کے جدوں وہ دوسرے یہودیاں کو جانے ہیں نا یہودی تے عیسائی پوچھنے آئے یا تو اتنا جلدی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا وجہ کی ہے تو جواب دینے ہے اسی سوچن تے مجبور ہو گیا جس اللہ چھوٹے محمد اتنا سونا بنایا اس اللہ بڑے محبت نہ کتنا سونا بنایا ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ. حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرہ اقدس دی زیارت کی تھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے.
گھر دو روایتاں ملنیاں نے. ایک روایت ملنی کہ آپ دے والد دنیا تو پردہ کر گئے ہیں، اور دوسری روایت ملنی کہ آپ دے والد موجود سن، لیکن ماحول گھر کفر دسی، ماں بھی کافرہ باپ بھی کافر. قرآن دی تلاوت کرنی چھپ کے کرنی، نماز پڑھنی چھپ کے پڑھنی، کیونکہ ماں بھی کافرہ باپ بھی کافر. اور مدینہ شریف تو تھوڑا جا دور آنے. سیانے لوگ آکھنے ہونے دو چیزاں بندہ ہے نا جتنا مرضی چھپائے چھپ نہیں اگنی، ایک عشق اور دوسرا مشک. عشق اور مشک. مشک خوشبو آنے جتھے بھی پئی ہوئے خالص اپنا پتہ دس چھوڑنی. اور عشق جس ذات نال بھی ہوئے جدوں اس کا تذکرہ آئے نا تے انسان دے چہرے تے مسکراہٹ آوے. دعا ہی کیتا کرو اللہ عشق عطا کرے تے عشق حقیقی عطا کرے. اللہ رب العالمین عشق عطا کرے تے اپنی ذات دا عشق عطا کرے، اپنی ذات دی محبت عطا کرے. حاضرین محترم، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ گل آخری والدین دی عظمت دے حوالے نال آخر لیکن چھوٹی جی وہ گل آخر ضرور عرض کرے سن. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر دے اندر بیٹھے پین، چاچا بھی بیٹھا پیا، آپ دا باپ بھی بیٹھا پیا. آپ دے سامنے اسلام دا ذکر ہویا، اسلام دا تذکرہ ہویا، چہرے تے مسکراہٹ آ گئی. باپ کہنے لگا پترا کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان تے نہیں ہو گیا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جھوٹ نہیں بولیا، سچی گل کہی کہ ہاں ابا جی واقعی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. کہنے لگے، باپ کہنے لگا پترا تینوں پتہ ہے میری کل جائیداد دا مالک تو ہے، میرے کل مال دا مالک تو ہے، میری تیرے تو علاوہ اور کوئی اولاد نہیں، نہ دھی ہے نہ پتر ہے. لیکن اتنی گل سن لے، اگر کلمہ نہیں چھوڑیں گا تو نہ مال دیواں گا نہ جائیداد دیواں گا، گھروں دکا مار کے کٹ دیواں گا. حاضرین محترم، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جواب دیتا، آپ کے ابا جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھیا نا، ماں چھوڑ اگنا، باپ چھوڑ اگنا، مال چھوڑ اگنا، جائیداد چھوڑ اگنا، لیکن اس کالی کملی والے دا دامن نہ چھوڑ اگنا. کلمے نال غداری نہ کر سکتا. حاضرین محترم، ہن پھر جڑا دنیا دا طریقہ ہونا، پہلے بندہ ڈرینا دھمکانا، جدوں دیکھے کہ ہن ڈرانے دھمکانے نال بھی کم نہیں پہ چلنا، پھر بندہ کی کرنا؟ مارنا ہونا. باپ اٹھیا اور باپ نے اٹھ کے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ماریا، اتنا ماریا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ لہو لہان ہو گئے. آخر چاچا اٹھیا، چاچے نے بھی ماریا. حاضرین محترم، آپ رضی اللہ عنہ لہو لہان نے جسم زخمہ دے نال چور چورے. باپ کہنے لگا ساڑے گھروں نکل جا. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تے کیڈا اوکھا وقت آیا. اس دین دی قدر پوچھنی تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب کولوں پوچھ، تے دین دی قدر پوچھنی تے نبی دی آل کولوں پوچھ. اصحاب رسول او نے کہ جنہاں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دامن نہیں چھوڑیا، سب کچھ چھوڑ دیتا، لیکن حاضرین محترم دامن رسول نہیں چھوڑیا. اور آل رسول ہوئے کہ جنہاں نے سارے دا سارا کنبہ قربان کر دیتا، لیکن جدوں دین اتے اوکھا ویلا آیا، دین بچایا، اپنی جاناں انہاں قربان کر دیتیاں. حاضرین محترم، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اس ٹائم باپ کیا نکل جا. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ چل پے، دروازے دی چوکھٹ تے پہنچے نا، پچھو چاچا کہنے لگا عبداللہ اساں آکھیا یا اگر کلمہ نہیں چھوڑیں گا ہر چیز تیرے کو لے لواں گے. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے چاچا میں تے کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا، دل وچ کلمہ لے کے جا رہا ہاں، او تے تسی کڈ نہیں سکتے. چاچا کہنے لگا یہ جڑے تن تے کپڑے پائے ہوئے نا یہ بھی ساڑھے دیتے ہوئے، انہاں بھی لا. سوچ ذرا تصورات دی دنیا دے اندر جا کے اپنے خیالات دے اندر سوچ کہ کیڑا اوکھا وقت ہو سی. جوان پتر ہے گھروں کڈیا جا رہا، کس وجہ نال؟ دین دی وجہ نال کہ دین تے عمل کر رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن نال وابستہ ہو گیا وے. حاضرین محترم، بالکل برہنہ کر کے بے لباس کر کے گھروں کڈیا جا رہا. ماواں پھر ماما ہونیاں نے، ماں اے کافرہ، لیکن ماں دی ممتا تڑپ اٹھی. حاضرین محترم، ایک وڈی ساری چادر باہر سٹی اور وڈی ساری چادر باہر سٹ کے کہنے لگی اے میرے بیٹے ہستے نال اپنے ستر نو چھپا لے، اس دے نال اپنے ستر نو چھپا لے. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ویکھیا چادر وڈی ہے، اس نے دو ٹکڑے کیتے، ایک چادر دا ٹکڑا اس نال ستر چھپایا اور دوسرا جڑا چادر دا ٹکڑا سی اس اپنے جسم دے اوتے کیتا. ہن دل دے اندر خیال آیا جاواں کدھر؟ دل آواز دیتی ادھر ہی جانا جنہاں دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا ہوئے.
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس والے پاسے چلنا شروع کیتا. رات دے آخری پہر وچ گھروں نکلے نے تے مدینہ شریف تو دور رہندے نے 3-4-5 کلومیٹر اور جڑا جسم ہے وہ زخماں نال چور چور ہے. حاضرین محترم آپ گھروں بڑی مشکل دے نال صبح دے وقت مدینہ شریف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حجرہ اقدس دے سامنے پہنچے. حاضرین محترم یار اگر انتظامیہ لے کے صرف 5 منٹ ماں دے چھوڑے تو اس تو بعد اگر تسی دسترخوان لا کے تو سواڑی بڑی مہربانی ہوئی. آخری گل ہے ماں کرن دیو کیونکہ میری ساری توجہ پھر سواڑے والے پاسے ہو سی. برائے کرم یہ آخری گل ہے ماں ایسا مکان دیو. حاضرین محترم صبح دا وقت ہے, بڑے اطمینان نال گلاں چھوڑ تو اس تو بعد دعا کریں. صبح دا وقت ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفہ تے بیٹھے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے صفہ تے بیٹھ کے اپنے صحابہ میں واز نصیحت کر دے. حاضرین محترم اج پیر آوے تے مرید اگے ود کے اپنے پیر دا استقبال کر دے, امام آوے تے مقتدی اگے ود کے اپنے امام دا استقبال کر دے, باپ آوے تے اولاد اگے ود کے اپنے باپ دا استقبال کر دیئے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہوندے سن تے صحابہ اگے ود کے میرے نبی دا استقبال کر دے سن. لیکن آج اوہی صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح دا وقت ہے صفہ تو تلے اتر دینے. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دا استقبال کل نبیان دے امام جناب امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہے ہیں. حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے سینے دے نال لایا. جدوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دے جسم تے نظر پئی, میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اکھاں دی اندر اتھرو آئے. اور حاضرین محترم تھوڑی دیر تو بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے لباں دی اتے مسکراہٹ آئی. علماء کہندے نے بندے دی اتے بیک وقت ایک کیفیت ہوندی ہے, دو کیفیتاں نہیں ہوندیاں, یا بندہ رو رہا ہوندا ہے یا بندہ مسکرا رہا ہوندا ہے. میرے نبی دی اکھاں دی اندر اتھرو, چہرے تے مسکراہٹ وجہ کی سی جدوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دا ظاہری جسم ویکھیا. اتنے لینڈ لارڈ سن, اس دے باوجود سارے دا سارا جسم زخماں دے نال چور چور سی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اکھاں دی اندر اتھرو آئے, لیکن چہرے تے مسکراہٹ تاں آئی جدوں میرے نبی دی نظر دل تے پئی. دل اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت نال بھریا ہویا سی. حاضرین محترم قربانی کوئی چھوٹی جی نہیں دیتی سی, ماں بھی چھوڑی, باپ بھی چھوڑیا, عزیز و اقارب بھی چھوڑے, مال بھی چھوڑیا, جائیداد بھی چھوڑی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر آ جاندے نے. ساری زندگی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آستے وقف کر دیندے نے. اور ایک دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر عرض کر دینے, یا رسول اللہ میری آستے دعا کرو اللہ رب العالمین میں شہادت دی موت عطا کرے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ید اللہ علیہ گورے گورے ہاتھ چاہ کے کیا, اے الہ العالمین عبداللہ رضی اللہ عنہ شہادت دی موت عطا کر. لیکن اے اللہ انہوں شہادت دی موت بھی عطا کرنی ہے, لیکن کسی کافر دا وار اس دے جسم دی اتے نہ گوے. پہلے ہی اس دے جسم دی اتے بڑا تشدد کیتا گیا ہے. حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعا رب العالمین نے کس طرح قبول کی تھی. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال نے ایک جنگ دی اندر رات دا وقت اپنے خیمے دی اندر آرام کر رہے نے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ آکی عرض کر دینے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دی طبیعت بڑی زیادہ خراب ہے. حضرت عبداللہ اپنے خیمے دی اندر نے, میرے نبی اپنے خیمے دی اندر نے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا, اے میرے صحابہ عبداللہ رضی اللہ عنہ جا کے چاہ کے لے آؤ, بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے کے جاندے نے. جڑے صحابہ نال سن انہاں نوں نال لے کے جاندے نے. اس خیمے دے اندر جتھے حضرت عبداللہ
رضی اللہ عنہ آرام کر رہے سن اور ادھر ہویا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دا آخری وقت ہے. حاضرین محترم اج ہر بندہ ہی دعا کردا ہے اے الہ العالمین جدوں میرا آخری وقت آوے ربا میری زبان دی اتے کلمہ جاری کر دیویں پر اے الہ العالمین آخری وقت دے اندر اپنے سونے نبی دا مینوں دیدار عطا کریں. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دا آخری وقت آندا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے دی اندر تشریف لے کے جاندے نے. میرے نبی کردے کی نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دے سر نو زمین تو چاندے نے چاہ کے اپنی گود دے اندر رکھ دے نے. عبداللہ تیرے جسمی عطر تے قربان جاواں آخری وقت دے اندر اللہ رب العالمین نے گود نبی دی عطا کی تھی ویکھن واسطے اپنے نبی دا سونا سونا مکھڑا عطا کیتا. حاضرین محترم ہے اسی حالت دے اندر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اس دنیا تو پردہ کر دینے. حاضرین محترم جدوں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دی وفات ہو گئی ہن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ نو کیا اے میرے صحابہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نو غسل دیو. غسل دے دیتا گیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پیغام بھجوایا کہ اے میرے صحابہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نو جڑا کفن دینا ہے کسی چادر دینا آل نہیں دینا. یا رسول اللہ جس کپڑے دی اندر ہے نے اسی کپڑے دی اندر انہاں نو دفنا دینا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا نہیں یا رسول اللہ پھر کی حکم ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ اے میری جڑی چادر مبارک ہے جس چادر دیاں قسمہ رب ذوالجلال چاہندا ہے کدی یا ایھا المزمل کہہ کے کدی یا ایھا المدثر کہہ کے اللہ دے محبوب نبی نے کیا اے میرے صحابہ اس چادر لے جاؤ اس چادر دے اندر حضرت عبداللہ نو کفن پہنا دیو. حاضرین محترم ہے اعزاز ویکھو آخری وقت دے اندر اللہ نے گود نبی دی عطا کی تھی ویکھن واسطے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سونا سونا مکھڑا عطا کیتا. جس جسم نو اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت دے اندر بے لباس کیتا گیا سی اج اس جسم دا اعزاز ویکھ اللہ رب العالمین دی محبوب نبی اپنی مزمل تے مدثر علی کالی کملی عطا کر رہے نے. حاضرین محترم جنازے دا وقت آیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ خود پڑھایا. جدو میرے نبی جنازہ پڑھا چکے قبر دی اندر اتارنے دی واری آئی شرعی مسئلہ اے جڑے انسان دے قریبی عزیز و اقارب نے انہاں نو چاہیدا ہے اپنے قریبی عزیز نو قبر دی اندر خود اتارن. حاضرین محترم کسی نو کسی دا باپ قبر دی اندر اتاردا ہے کسی نو کسی دا بیٹا قبر دی اندر اتاردا ہے کسی نو کسی دا بھانجا بھتیجا قبر دی اندر اتاردا ہے. آج اس جسم دا اعزاز ویکھ اللہ دے محبوب نبی دے صحابہ وچوں کسی صحابی نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ دا تے کوئی نہیں عبداللہ نو قبر دی اندر کون اتارے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون کہندا ہے عبداللہ دا کوئی نہیں عبداللہ دا میں محمد جی ہے وہاں عبداللہ دا میں محمد جی ہیں. حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قبر مبارک دے اندر اتر دینے اور اترن تو بعد جڑے الفاظ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہے اے او الفاظ سن کہ الفاظ سن کے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جائے بھی تڑپ کے رہ گئے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر دے اندر اترے اور اتر کے کیا اے اللہ اے میرے صحابہ اپنے بھائی دی میت نو پورے اعزاز دے نال میرے حوالے کر دیو. جدوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دی میت نو کیتا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دے جسم نو قبر دے اندر رکھیا اور رکھ کے ہاتھ چاہ کے دعا کی تھی کہ اے میرے اللہ میں عبداللہ کولوں راضی ہو گیا اللہ تو بھی عبداللہ کولوں راضی ہو جا. یہ اللہ رب العالمین دی قدردانی ہے. رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا وے اللہ رب العالمین اپنی محبت عطا کرے اپنے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی سچی محبت عطا فرمائے. ساتھیاں نال گزارش چوکیاں بنا گے نو تاکہ ساتھیاں نو جڑا وہ دسترخوان وغیرہ لانے کوئی دقت نہ ہوئے ایک دوسرے والے پاسے منہ کر کے بیٹھ چو. اس تو بعد درود و سلام دا ایک شعر پڑھو تے دعا کرو.
سارے ساتھی اپنی اپنی جگہ تے کھڑے ہو جاؤ، درود و سلام دا ایک شعر ہو سی تے نال ہی دعا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں آسیہ تھاملا دامن مصطفیٰ، آسیہ تھاملا دامن مصطفیٰ، اور پڑھا رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لام، شمع بز میں ہدایت پہ لام، السلام پیارے رسول، یہ سلام آج زانا۔ تمامی حضرات اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں۔ تمام احباب خاموشی کے ساتھ ختم شریف سنیں، اور جو حضرات سامان رکھ رہے ہیں وہ بھی خاموشی کے ساتھ سامان رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کی سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمامی احباب اول خدرود شریف سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم محبوب صاحب کے بھائی اور محمد عمران صاحب کے والد مرحوم مغفور ڈرائیور محمد جاوید صاحب کے روح کو اصال ثواب کے لیے 32 قرآن پاک مکمل پڑھے گئے. اور اگر میں یہ مکمل اوراد و وظائف جو لکھے ہوئے ہیں اگر میں پڑھوں تو وقت صرف ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کو بخوبی علم ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے. مجھے محبوب صاحب کی بڑی بات پسند آئی کہ اللہ کو بہتر پتہ ہے. تو اوراد و وظائف لاکھوں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں کیے گئے پڑھے گئے. مرحوم مغفور کے لوائقین نے ان کے چاہنے والوں نے میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے دور و نزدیک سے حضرات تشریف لائے ہیں. مجھے ان کا احساس ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر مرحوم مغفور کے حق میں قبول فرمائے. میں گزارش کروں گا علامہ صاحب سے آپ دعا فرمائیں. بھئی پورے خشوع و خضوع دے نال دعا منگنی. اے مزدوری گنن دا ٹائم ہے. اللہ رب العالمین کو جیڑی اسی پہلے محنت کی تھی ہن مزدوری دا ٹائم ہے. پورے خشوع و خضوع نال رب دی بارگاہ دے اندر اپنے دامن پھیلا کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا راحم المساکین یا ذا القوة المتین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا اللہ پہلے دن تو لے کے آج تک جتنا کلام مجید پڑھیا پڑھایا گیا جو اوراد و وظائف گھر والے نے کیتے اے الہ العالمین اے محفل دا اہتمام کیتا گیا صبح تو لے کے ہن تک اللہ تیرا ذکر کیتا گیا. تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر نذرانہ عقیدت پیش کیتا گیا. واز نصیحت ہویا درود و سلام جو کچھ پڑھیا پڑھایا گیا اللہ پہلے دن تو لے کے آج تک اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرما. اللہ ساڑے پڑھنے پڑھانے جڑیاں کمیاں رہ گیاں اللہ اپنے فضل و کرم دے نال انہاں پورا فرما. اور اللہ جڑے پڑھنے پڑھانے اللہ جڑے گناہ ہوئے اور اے الہ العالمین پڑھنے پڑھانے جڑیاں کمیاں کوتاہیاں رہیاں اللہ اپنے فضل و
و کرم دے نال انہاں معاف فرما اور اے الہ العالمین اس سارے دا ثواب تیری بارگاہ پیش کرن تو بعد تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً نذرانتاً پیش کرنے اللہ قبول تے منظور فرما تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اہل بیت عظام اولیاء کاملین حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے اج تک جتنے بھی کلمہ کو مسلمان اس دنیا تو ایمان دی حالت رخصت ہوئیں اللہ سارے دی روحاں اس دا ثواب پیش کرنے قبول تے منظور فرما اے الہ العالمین خصوصاً بالخصوص محمد جاوید صاحب مرحوم اللہ انہاں دی روحاں اس دا ثواب پیش کرنے قبول تے منظور فرما اللہ دنیا وچ رہنے ہوئے دانستہ طور تے نادانستہ طور تے بھول کے جان بوجھ کے اللہ جو کوئی بھی اللہ انہاں کولوں کمیاں رہ گئیاں فرائض وچ واجبات اللہ تو اپنے فضل و کرم دے نال معاف فرما اللہ اس کلام دی برکت نال انہاں معاف فرما اے الہ العالمین اگر انہاں دے گناہ معاف ہو چکے ہیں اللہ انہاں دے درجات اور بلند فرما اللہ انہاں دی قبر تا حد نگاہ تک کشادہ فرما جنت دے باغاں وچوں باغ بنا لواحقین اللہ صبر جمیل تے اللہ اجر عظیم عطا فرما اے الہ العالمین اساں سارے اس دنیا تو جانا اللہ مرن تو پہلے مرن دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرما اللہ اساں سارے آخرت دی فکر عطا فرما اپنی یاد دی توفیق عطا فرما اپنی بندگی دی توفیق عطا فرما اے الہ العالمین اپنی محبت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی محبت عطا فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اصحاب دی اللہ سچی محبت عطا فرما اے الہ العالمین اساں سارے دی اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما آئندہ ہستے اساں سارے گناہاں تو بچن دی توفیق عطا فرما اے الہ العالمین اساں سارے اللہ سچی توبہ کرنے ہیں اللہ ساڑی توبہ اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرما اور اے الہ العالمین آئندہ ہستے اساں سارے اللہ نیک زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما اے الہ العالمین جدوں تک اس دنیا زندہ رکھی اپنے حکماں تے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پر نور طریقیاں تے چلن دی توفیق عطا فرمائی اللہ زندگی اسلام تے موت ایمان تے عطا فرمائی اے الہ العالمین جو منگ گے وہ بھی عطا فرما اور جو نہیں منگ گے اللہ ساڑھے حق وچ بہتر ہے وہ بھی اساں عطا فرما جتنیاں خیراں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت واسطے منگیاں اللہ وہ ساریاں خیراں اساں عطا فرما اور جنہ فتنیاں تو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہاں منگیاں اللہ اساں پناہاں عطا فرما اللہ ساڑیاں گھراں دی حفاظت فرما شہراں دی حفاظت فرما اس ملک پاکستان دی اللہ خیر فرما اللہ عالم اسلام دی خیر فرما اللہ کشمیر بوسنیا چیچنیا فلسطین عراق اللہ جتھے بھی مسلمان ظلم دیاں چکیاں وچ پس رہن اللہ غیب تو انہاں دی مدد فرما اللہ غیب تو انہاں دی مدد فرما اللہ اساں منگنا نہیں آنا بن منگیاں اساں عطا فرما اللہ تیری بارگاہ وچ اسی سارے ایک باری پھر یہ دعا کرنے ہیں جس خاص مقصد واسطے سارا اہتمام کیتا گیا اللہ او ایک ہی مقصد ہے تیرے کولوں تیرے بندے دی مغفرت منگنے ہیں اللہ اپنے بندے دی مغفرت فرما دے اللہ اپنے بندے دی مغفرت فرما دے اللہ انہاں دی آخرت دیاں ساریاں منزلاں آسان فرما اللہ قبر انہاں دی تا حد نگاہ تک کشادہ فرما جنت دیاں باغاں وچوں باغ بنا اللہ قیامت والے دیہاڑے اساں ساریاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب فرمائی اللہ نامہ اعمال سجے ہتھے وچ گنن دی توفیق عطا فرمائی کبے ہتھے تو محفوظ فرمائی اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے لوائے حمد تلے جگہ نصیب فرمائی اللہ اساں بھی اور جس واسطے اسی دعا کر رہے ہیں اللہ قیامت والے دیہاڑے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شفاعت نصیب فرمائی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ و امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.